کراچی میں ڈمپر روزانہ لوگوں کو رونتا ہے. کل ڈمپر نے کراچی میں بچے کو روندا ہے. آئیے چندی کو روڈ پہ 2:30 بجے ڈمپر نے اپنے ٹائر میں رون دیا. میں اس کی تصویر بھی آپ کو دکھا سکتا ہوں, چہرہ ہی نہیں. اس ماں کے پاس اب کوئی راستہ نہیں ہے. مجھے پتا ہے حکومت 1 روپیہ نہیں دے گی. اور اس بچے کی بھی ایک بیٹی ہے 2.5 سال کی. کوئی پوچھنے والا نہیں. مجھے پتا ہے میں ان کی فیملی سے کیا پوچھوں, کوئی نہیں آیا ہوا ان کے گھر پہ. اندھی گولی سے, ٹارگٹ کلرز سے, اسٹریٹ کرمنل سے اور کھلے گٹرز سے اپنی جانیں گنواتے کراچی کے لوگ ڈمپر سے بھی نشانہ بن رہے ہیں. کراچی کی سڑکوں پر دندناتے ڈمپرز موت بانٹ رہے ہیں. گزشتہ 24 گھنٹے میں مختلف مقامات پر ٹریفک حادثات میں 5 افراد لقمہ اجل بن چکے ہیں. کراچی پولیس کا کہنا ہے کہ بھینس کالونی کے علاقے میں ٹرک کی ٹکر سے ایک بچہ جان سے گیا. دوسری جانب ICI پل پر اور منگوپی ناردرن بائی پاس, بلدیہ ہب ریور روڈ پر ڈمپر کی ٹکر سے 4 افراد جاں بحق ہوئے ہیں. تفصیلات کے مطابق ناردرن بائی پاس کے قریب ٹرک اور گاڑی کے درمیان تصادم ہوا, جس کے نتیجے میں 2 افراد جان سے گئے, ایک شخص زخمی ہو گیا. منگوپی ناردرن بائی پاس کٹی پہاڑی کے قریب ٹرک اور کار میں تصادم ہوا. اس تصادم کے نتیجے میں 2 افراد لقمہ اجل بنے جبکہ ایک شدید زخمی ہوا ہے. جاں بحق ہونے والوں میں 20 برس کا سجاد جبکہ دوسرے کی شناخت نہیں ہو سکی ہے. زخمی کی شناخت 20 برس کے عباس کے نام سے ہوئی ہے. حادثے میں جاں بحق ہونے والا نوجوان بلدیہ ٹاؤن سوات کالونی کا رہائشی تھا. حادثے کے بعد ٹرک کا ڈرائیور موقع سے فرار ہو گیا. پولیس نے ٹرک کو قبضے میں لے کر تھانے منتقل کر دیا ہے. اس صورتحال میں سندھ کے گورنر کامران ٹیسوری کا کہنا ہے کہ کراچی میں مسلسل ٹریفک حادثات ہو رہے ہیں. یہ شہر لاوارث نہیں. اگر ڈمپر نہیں رکے تو گورنر ان ڈمپرز کے سامنے ہوگا. کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کامران ٹیسوری نے کہا کہ وہ شہر کے مسائل پر آواز اٹھائیں گے اور ہر ایک کے ساتھ کھڑے ہوں گے. کراچی میں کام کرنے والے ایک فلاحی ادارے کی رپورٹ کے مطابق اب تک شہر قائد میں ٹریفک حادثات میں صرف اس سال 700 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں, جبکہ 7,000 سے زائد افراد کراچی کی سڑکوں پر ٹریفک حادثات میں زخمی ہوئے ہیں. میڈیا رپورٹس کے مطابق 50% حادثات موٹر سائیکل اور 30% پیدل چلنے والوں کے ہوئے, جبکہ ملیر, نیشنل ہائی وے اور گلشن حدید کے علاقوں میں سب سے زیادہ لوگ حادثات کا شکار ہوئے. رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ دن کے اوقات میں ہیوی ٹریفک چلنے کی وجہ سے لوگ گاڑیوں کی زد میں آتے ہیں, جبکہ ٹریفک قوانین سے واقفیت نہ ہونے کے باعث لوگ سڑک پار کرتے وقت غلطیاں کرتے ہیں اور حادثات کا شکار ہو جاتے ہیں. حادثات کی اتنی بڑی تعداد دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ شہر قائد میں ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کس حد تک بڑھ چکی ہے. ٹریفک کے معاملات میں بہتری لانے کے لیے قوانین کی پابندی ناگزیر ہے. حکام کو چاہیے کہ شہریوں میں ٹریفک قوانین کی پابندی کا شعور اجاگر کرنے کے لیے مستقل بنیادوں پر آگاہی مہم چلائی جائے اور خاص طور پر تعلیمی اداروں میں اس پر زیادہ کام کیا جائے تاکہ حادثات سے بچا جا سکے. ایک سروے کے مطابق شہری ٹریفک حادثات میں جان سے جانے کا ذمہ دار سب سے زیادہ خود ٹریفک پولیس کو قرار دیتے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ کراچی میں ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کی سب سے بڑی وجہ ٹریفک پولیس کے اہلکار ہیں, جو سڑکوں پر صرف رشوت لینے میں مصروف نظر آتے ہیں. بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ اہلکار ٹریفک ریگولیٹ کرنے کی اپنی ذمہ داری انجام دے رہے ہوں, اور اکثر ان کو لوگوں سے پیسے پکڑتے ہوئے دیکھا جاتا ہے. شہر قائد میں انتظامیہ نے صبح 6 بجے سے رات 11 بجے تک ہیوی ٹریفک کی نقل و حرکت پر پابندی عائد کر رکھی ہے. گو کہ اس پابندی کا اطلاق پانی, خوردنی تیل, تعمیراتی سامان, لیکوڈ آکسیجن اور گوشت سمیت کھانے پینے کی اشیاء لے جانے والی گاڑیوں پر نہیں ہوتا. وزیر اعلیٰ ہاؤس کے ترجمان کہتے ہیں کہ شہر کے کچھ حصوں میں دن کے وقت بھاری گاڑیوں کی نقل و حرکت جاری ہے اور انہی کی وجہ سے حادثات اور ماحولیاتی آلودگی بڑھ رہی ہے. حکام بار بار اس سلسلے میں ضابطۂ فوجداری کی دفعہ 144 نافذ کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کرتے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ نوٹیفیکیشن کے مطابق انسانی جانوں کے تحفظ اور ٹریفک کی روانی کو یقینی بنانے کے لیے CRPC کی دفعہ 144 موجود ہے, جس کے تحت 3 مخصوص راستوں کے علاوہ صبح 6 بجے سے رات 11 بجے تک شہر میں ہیوی ٹریفک کی نقل و حرکت کی اجازت نہیں.
जिन इलाकों में हैवी ट्रैफिक की इजाजत है उनमें सुपर हाईवे, न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया, नॉर्दर्न बाईपास, गोदाम चौरंगी, दाऊद चौरंगी वाली सड़क पर हैवी ट्रैफिक पर पाबंदी नहीं, मगर आपको पूरे शहर में हैवी ट्रैफिक दिन के हर हिस्से में रवां दवां नजर आता है। ये दंदनाती गाड़ियां शहरियों की जान लेने की वजह बनती हैं और अक्सर व बेशतर इनके ड्राइवर गाड़ी छोड़कर फरार हो जाते हैं। कराची में काम करने वाली समाजी तंजीम जेडीसी के सरबराह जफर अब्बास का कहना है कि शहर कायद का नौहा पढ़ने वाला कोई नहीं, इस शहर में जान से जाने वालों के लिए इक़दामात करने वाला कोई नहीं। इस शहर में हर रोज हैवी ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी होती है और हर रोज ये भारी भरकम गाड़ियां शहरियों को मौत के घाट उतारती हैं। आज बेटा जो था वो दिन में राइडर की जॉब करता था कोरियर की, और रात में एक दर्जी की दुकान पे काम करता था। आइए चंडीगढ़ रोड पे 2:30 बजे डंपर ने अपने टायर में रोन दिया। मैं उसकी तस्वीर भी आपको दिखा सकता है, चेहरे ही नहीं, किसके आगे जाके रोए। हुक्मरानों के बच्चे इस तरह मरते ही नहीं, उनके बच्चे इन सड़कों पे नहीं होते, उनके बच्चे थोड़ी बाइक पर राइडिंग की जॉब करते हैं, उनके बच्चे थोड़ी बाइक के ऊपर मास्टर्स करने के बाद खाना बिरयानी और इज्जतदार लोगों के घरों में पहुंचाते हैं। इस माँ के पास अब कोई रास्ता नहीं है, मुझे पता है हुकूमत 1 रुपया नहीं देगी। क्या बनेगा इस माँ का जो आज भी लोगों के घरों में जाके खाना बना रही है और अपने बेटे को किस किस तरह जवान किया था। और उस बच्चे की भी एक बेटी है 2.5 साल की, जिस दिन वो अपने होशों में आएगी 4 साल 5 साल की, तो दुनिया उसको बताएगी तेरे बाप को डंपर ने रोन दिया था। कराची में डंपर रोजाना लोगों को रोनता है। कल डंपर ने कराची में बच्चे को रोना है जो 13 साल बाद पैदा हुआ था और वालिदैन के जिनके औलाद नहीं थी। अभी 10 दिन पहले प्रोफेसर मियां बीवी को रोन दिया, कोई पूछने वाला नहीं है शहर में। मैं इतना कर सकता हूँ, मेरा इदारा इस बच्ची की यतीम जो इसकी बेटी इसकी तालीम की जिम्मेदारी लेता हूँ हमेशा की हाउस ऑफ एजुकेशन में देंगे। इनकी माँ को अली शेखानी साहब की तरफ से और इनकी बेवा को 5-5 लाख रुपए पहुंचा दूंगा। लेकिन हुकूमत वक्त से सवाल है कितनी किलिंग होगी कराची के लोगों की। अब डंपर कत्ल कर रहा है लेकिन कोई पूछने वाला नहीं। मुझे पता है मैं इनकी फैमिली से क्या पूछूं, कोई नहीं आया हुआ इनके घर पे।